بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے رفاع FM 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، آپ اس پروگرام کو رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کی صورت میں آپ اپنا سوال بھی لکھ سکتے ہیں۔ سامعین، یہ پروگرام اس میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا زمانی لحاظ سے جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک کہانی کے طور پر، ایک قصے کے طور پر یا تاریخ کے طور پر آپ کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ اس پروگرام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت مطہرہ ہے، اس میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے اور آج ہم اس پر کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو اسی پر ہم جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے غزوہ بدر تک وہ ہم پہنچ چکے تھے، اور بدر کے میدان میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریباً اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ پہلی اور آخری جنگ ہے کہ جس میں خونی رشتہ دار یعنی خونی رشتے جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یعنی اگر ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف اگر چاچا ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے، ماموں ہے تو بانجا ہے، اور وہ بالکل سامنے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ یعنی اس طرح نہیں تھا کہ بٹنوں کا جو ہے وہ جنگ نہیں تھا یا بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں تھا، بلکہ بالکل سامنے کی صورتحال تھی اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر اس کا باپ ہے اور اس کا بیٹا مخالف صف میں ہے اور اس کو سامنے دیکھ رہے تو اس کے جذبات اور احساسات کو باپ ہی سمجھتا ہے، یا بیٹے کی جذبات اور احساسات کو بیٹا ہی سمجھتا ہے اگر باپ مخالف صف میں کھڑا ہے اور تلوار لے کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے کھڑے ہیں، لڑائی کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اسی پر اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ اس وقت جو دستور تھا اس دستور کے مطابق جنگ کس طرح سے ہوا کرتی تھی، اور اس دستور کے مطابق بھی یہ جنگ ہوا، یا یہاں پر جو خونی رشتے تھے ان کی محبت جو ہے وہ غالب آ گئی تھی اور نہیں کوئی اور طریقہ اختیار کر دیا گیا۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مستقل طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی سیرت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب، آپ سربراہ شعبہ علوم اسلامیہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، دستور تو یہ تھا کہ اس طرف سے بھی جنگ کے شروع سے قبل اس طرف سے بھی لوگ آتے تھے اور اس طرف سے، یعنی دونوں اطراف سے پہلے جو ہے دو بدو لڑائی ہوتی تھی ایک دوسرے کا۔ تو بدر کی لڑائی سارے رشتے میدان کے اندر موجود تھے اور بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ تو کیا یہاں رشتوں کی وہ محبت غالب آ گئی تھی، کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تھا، یا اسی طریقے پر یہ جنگ بھی لڑی گئی؟ لیکن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو مبارزت کہا جاتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے تین افراد دونوں طرف سے جائیں گے۔ صحیح۔ ہم نے پچھلی نشست میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ ابو جہل نے عتبہ کو یہ طعنہ دیا جی کہ تم اس لیے جنگ سے بھاگنا چاہ رہے ہو کہ تمہارے سامنے بیٹا مسلمانوں کی صف میں تمہارا بیٹا ابو حذیفہ موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، اور پھر اس نے بہادری کا دکھائی اور کہا کہ سب سے پہلے میں آگے جاؤں گا۔ وہ سب سے پہلے آگے آیا، اچھا اور ساتھ اس نے اپنے جو دو ساتھیوں کو سلیکٹ کیا، وہ تھے اپنا بھائی شیبہ، اچھا بھائی کیا، ہاں، صحیح، اور اپنا بیٹا ولید، تینوں باپ بھائی اور بیٹا، یعنی پورے تو خاندان کو سامنے لا کے سامنے لے رکھے۔ کر آ گیا۔ اب جب وہ سامنے آیا تو مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کرام کو بھیجا۔ اچھا تو اس نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم فلاں ہیں فلاں فلاں، اچھا مدینہ سے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تم سے ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، اچھا مہربانی کریں واپس جائیں، ہمارا تو اپنے لوگوں سے جھگڑا ہے جو ہمیں مکہ سے آئے ہیں۔ صحیح، تو ان بہادروں کو بھیجو جو مکہ والے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلوا لیا، تو ابو حذیفہ اپنے باپ کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں جانے دیا۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ آپ اٹھیے، اپنے چچا کو۔ حمزہ عتبہ کے مقابلے میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبیدہ آپ اٹھیے۔ عبیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن عبیدہ تھے، بن جراح، نہیں عبیدہ بن حارث، حارث، صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے یہ۔ اچھا، تو وہ اٹھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ علی آپ اٹھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اب ان کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے حساب سے دیکھیں تو ایک چچا ہوا ہے اور جی 2 کزن، جی بالکل، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث. یہ بھی آپ بلکہ صلی اللہ ایک کو بیٹے کے اس میں بھی لیا کیونکہ زیر کفالت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. کی تھی. تو یہ تینوں یہاں سے آئے، وہ تینوں وہاں سے آئے. تو سب سے پہلے حضرت حمزہ اور عتبہ تینوں کا ایک ساتھ ہی مقابلہ شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے مقابلہ شروع ہوا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عتبہ کا کام ختم کر دیا. صحیح. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ابو حذیفہ سامنے موجود ہے، اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے. تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے ولید کا اس کو قتل کر دیا. وہ بھی بڑا ایکٹیو ہوتا تھا، بہت آگے بڑھ بڑھ کے مسلمانوں کے خلاف مکہ میں اس نے کام کیا ہے. صحیح. تو پیچھے بیٹھے عبیدہ بن حارث اور شیبہ. تو یہ پھر پہلے شیبہ نے حضرت عبیدہ پہ وار کیا تو ان کا ہاتھ زخم آ گیا، کٹ گیا. پھر خیر انہوں نے اپنا دوبارہ وار کیا، اس کو ختم کر دیا. لیکن اس زخم کے نتیجے میں بدر کے بعد جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے. اچھا. تو بدر کے میدان میں سمجھ لیں سب سے پہلے آنے والے بھی عبیدہ بن حارث تھا اور سب سے آخری شہادت بھی عبیدہ بن حارث ہی کی ہوئی ہے. تو یہ 3 رشتہ دار ان کے مارے گئے. اور یہ ان کا رشتہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ابو سفیان کا داماد تھا عتبہ، یعنی ہندا کا شوہر تھا بھائی عتبہ. ہاں ہندا کا شوہر تھا، ٹھیک ہے. اور ولید ہندا کا بیٹا تھا. غلط تو کہہ رہا ہوں، عتبہ ہندا کا باپ تھا. عتبہ جو ہے ہندا کا باپ تھا اور وہ بھائی تھا. ہاں تو اس طرح تھا. تو اسی لیے پھر ہندا نے آپ کو یاد ہوگا احد میں خاص کر حضرت حمزہ اس کو ٹارگٹ کیا کیونکہ عتبہ باپ کو مارا تھا. تو عتبہ اس طرح ابو سفیان کا سسر ہوا کیونکہ ابو سفیان کا رشتہ تھا اس طرح. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی مسلمانوں کو یہیں سے ایک طریقے سے مورال اپ ہو گیا کہ یار پہلے 3 میں تو ہم کامیاب ہو گئے. اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی ہے اور وہی جو میں نے ترتیب بتائی کہ پہلے تیر انداز تھے، اس کے بعد نیزے باز تھے، اس کے بعد تلوار والے تھے اور پھر وہ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس جنگ کے دوران ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سفید کپڑے میں تھے کہ جن کو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. صحیح. ایسے زیادہ 1-1.5 سال سے مدینہ میں تھے، جانتے ہی تھے مسلمان گنتی کے لوگ تھے. تو وہ فرشتے تھے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. تو وہ فرشتے تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کرام، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے تو پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی. تو فرشتوں نے ان کو مسلمانوں کی مدد کی اور اس طرح مشرکین کو شکست ہو گئی. اور ایسے ایسے ایمان کے نفوذ دیکھے ہیں کہ ایک تو فرشتوں کو خود محسوس کیا مسلمانوں نے، دوسرا بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کیونکہ عبد الرحمن بن ابی بکر تو پہلے مسلمان ہو گئے تھے. عبداللہ یہ کہتے ہیں ابا جان یہ مشرکین کی طرف سے شریک تھے. اچھا. جنگ بدر میں. صحیح. تو یہ کہتے ہیں کہ ابا جان ایک موقع ایسا آیا جنگ کے دوران کہ میری تلوار تھی اور آپ کی گردن تھی اور ایک لمحے کا فرق تھا اور میں آپ کی گردن اڑا دینی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یار باپ ہے میرا تو اس کو چھوڑ دو. تو صدیق اکبر کا جواب آپ سنیے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن یہ موقع مجھے ملتا تو میں نے کبھی نہیں چھوڑنا تھا کیونکہ تم اسلام کے خلاف تم آئے تھے. تو یہ ایسی بات ہے، جب ایمان پیدا ہوگا تو پھر فرشتے بھی آتے ہیں. تو یہ بدر کے بڑے واقعات تھے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، بدر کے بعد اس میں کفار مکہ کے جو ان کی یعنی کتنے افراد قتل ہو گئے تھے، اس میں ان کے سردار کتنے تھے اور اس کا اثر ان کے اوپر کیا پڑا؟ دیکھیں سردار تو ابو جہل مارا گیا، ولید، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط. نضر بن حارث قید ہو گیا تھا، قیدی بن کے آیا تھا. تو اس کو وہ 2 قیدی ایسے ہیں جن کو باقاعدہ قیدی ہونے کے باوجود ان کو قتل کیا. صحیح. اس کا گناہ بہت بڑا تھا. نضر بن حارث نے سمجھ لیں ایک آج کے زمانے میں نضر بن حارث فیس بک کا وہ تھا، آنر تھا. صحیح. میڈیا لے کر آتا تھا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اچھا. تو یا کوئی اور میڈیا چینل آپ کہہ لیں کہ جس نے خاص ٹارگٹ کیا ہو مسلمانوں کے خلاف. صحیح. تو اس کو پھر بعد میں مارا گیا. لیکن زیادہ تر لوگ جن کے نام گنوائے تھے 7 افراد تھے، آپ تو نے نام گنوائے تھے،
اچھا تو وہ سارے بدر کے میدان میں مارے گئے. 70 افراد ان کے مارے گئے تھے صحیح اور 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اس سارے معاملے میں, صحیح اور 70 ہی ان کے قیدی بنائے گئے تھے. صحیح قیدیوں کا پھر ایک پورا صحیح. ہاں اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک کا تو آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ تھا کہ یہ میڈیا مینیجر تھا ان کا, تو اس لیے ان کو قیدی ہونے کے باوجود فدیہ کے عوض ان کو چھوڑ نہیں دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا. اور جو دوسرا تھا ان کا وہ بھی جنگی جرائم کے ملزم جنگی کے طور جرائم پر کے. ان کو صحیح. قتل اچھا کیا. تو یہ جو سردار ان کے قتل ہو گئے تھے, بڑے بڑے لوگ بڑے تھے, بڑے, ہاں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ بس جڑ ہی ختم ہو گئی تھی ان کی. تو مکے میں تو اس پہ کوئی تبصرے وغیرہ تو ہوتے رہے ہوں گے. مکے میں تو انہوں نے بڑا سوگ منایا, بڑا رونا دھونا پٹنا مچایا. کچھ مطلب سارے سردار تو نہیں مارے گئے نا, لیکن ابو سفیان تو بچ گیا. ابو سفیان بعد تو, میں ابو سفیان لیکن کو ابو leadership مل جہل گئی. جو سب سے بڑا تھا ابو جہل مارا گیا, تو ابو جہل کے مرنے کے بعد پھر ابو سفیان کو لیڈرشپ مل گئی مکہ کی. جی اسی طرح ابو لہب بنیادی طور پر بزدل آدمی تھا, جی وہ تو گیا جنگ نہیں. بدر میں گیا ہی نہیں وہ. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن موجود تو تھا بدر میں نہیں تھا. ہاں نہیں, مکے میں موجود تھا نا. موجود تھا. بعد بدر کے شرارتوں کے لیے 6 دن بعد وہ خود ہی نیچرل ڈیتھ ہو گئی تھی, اس سے بڑی اچھا عبرتناک ڈیتھ ہوئی ہے. جی تو اس طرح کے اور بھی سردار تھے چھوٹے بڑے, صحیح. لیکن زیادہ تر جو ان کے باقاعدہ 7 افراد کے نام لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا اخنس ابن شریح, عقبہ بن ابی معیط, یہ لوگ جو بھی تھے, یہ جگہوں کی جن نشاندہی. کے نام بتائے تھے وہ کنویں میں پڑے ہوئے تھے, مرے ہوئے. صحیح. ابو جہل کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ابو جہل کا تو غرور ہی ختم نہیں ہوتا نا. جی تو معاذ اور موز نے اس پہ اٹیمپ کیا تھا, جی تو مرا نہیں تھا, وہ زخمی ان کے ہاتھوں ہوا. پھر بعد ازاں آخری سانسیں لے رہا تھا تو تلاش کرتے کرتے لوگ پہنچے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے. تو عبداللہ ابن مسعود کو کہتا ہے کہ وہ چروائے کے بیٹے, تو اب مجھے مارنے آیا اس طرح نا. تو انہوں نے آگے سے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا, تو اور مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی, تو کہتا ہے کہ ذرا نا نیچے سے کر کے کاٹنا. اچھا مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, ابھی مجھے سمجھ آئی. مطلب اس نے کہا تھا کہ نیچے کا مطلب یہ ہے کہ جو گردن کا بڑا حصہ ہے نا وہ بڑا شو ہو, اتنے نیچے سے سینے کے پاس سے کاٹنا گردن. صحیح. میں سردار ہوں بھائی, جب پتہ لگے کہ گردنیں جب سردار کا. رکھی جائیں گی نا, یا ابو جہل کی گردن ہے, یا عقبہ کی گردن ہے, ولید کی گردن ہے, عتبہ کی گردن ہے, تو ابو جہل کی گردن سب سے بڑی نظر آئے. صحیح. تو الگ سے کاٹ یہ کے رکھیں. تکبر اور غرور. تکبر اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے توجہ دلائی یہ معاذ اور موز کا, ان کو بھی جب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اجازت طلب کی کہ جناب ہمیں بتا دے وہ کدھر ہے, کون ہے ہم, تو ان کے جو یہ جس کے سبارڈینیٹ تھے انہوں نے بھی ان کو کچھ کہا تھا کہ یار عبد الرحمن بن عوف تھے غالباً. ہاں ہاں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یار رائٹ سائڈ پہ میں نے دیکھا کہ بچہ معاذ ہے, دوسرے پہ موز ہے. میں نے کہا یار آج تو مارے مشکل ہو گئی. تو لیکن وہ لوگ تو انہوں نے صرف یہ کہا چچا جان کہ آپ ہمیں ابو جہل کا پتہ بتائیں. کبھی تم کیا کرو گے, انہوں نے ہم نے مارنا ہے ابو جہل کو. تو جا کے اٹیمپ کیا دونوں نے, زخمی بھی ہوئے تھے, لیکن آخری جو ختم کیا وہ پھر گردن جو کاٹی وہ عبداللہ ابن مسعود نے. صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میں ابو لہب کے بارے میں بھی اگر اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے, ان کی جو موت ہے وہ پھر کس طرح سے. ابو لہب کی پوری فیملی کو میں پورا الگ سے ڈسکس کرتا ہوں عموماً. اچھا. ابو لہب کی فیملی ایک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عبرت کا سبق بنایا دنیا کے لیے. صحیح. ابو لہب وہ واحد شخص ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا. جی. وہ واحد شخص ہے دشمنوں میں جس کی بیوی کا تذکرہ قرآن میں آیا. تبت وامرأتہ حمالۃ الحطب. تو اس کا بیٹا عتبہ اور عتیبہ اس کے بیٹے تھے. تو عتیبہ جو تھا وہ اس کو شیر نے چیر پھاڑ دیا. اس نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوک پھینکا تھا, بدتمیزی کی تھی. عتبہ عتیبہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ ام کلثوم کو طلاق دے دی تھی اسی وجہ سے, اور مستقل تنگ کرنا. اور تھوک پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تم پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے. تو اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ یار یہ بد دعا دیتی ہے. یہ تھا کہ یار مکہ کے اندر نا بد دعا لگ جاتی ہے. تو ایک دفعہ وہ سفر پہ گیا تو زرقہ کے مقام پر وہ کیا, اسٹے کیا. تو رات میں ایک شیر نے چکر لگایا, وہیں خوفزدہ ہو گیا. اس نے کہا دیکھو یہ محمد نے مجھے وہاں بیٹھ کے مروائے گا. لوگوں نے کہا یار تم ہمارے درمیان میں سو جاؤ, چلو کچھ نہیں ہوگا, ہم سب بیٹھے ہیں سو رہے ہیں. تو درمیان میں سویا شیر, سب کو چھوڑتا ہوا آیا اور اس کا منہ پکڑ کے اس نے ختم کر دیا. تو اس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. ابو لہب کو چیچک یا اس طرح کی کوئی ویسی بیماری ہوئی بدر کے بعد کہ اس کے اندر جسم میں دانے سے نکل آیا اور
پھوڑے سے نکل آیا، اس کے اندر سے اتنی خطرناک اسمیل آتی تھی کہ گھر والوں نے اس کو دور دیہات میں کہیں شفٹ کر دیا. اچھا. ہاں، اور وہاں پہ وہ سسک کے مر گیا. اور اس کی باڈی میں سے جب اسمیل آنے لگی تو محلے والوں نے شکایت کی، تو پھر غلام ہائر کیے گئے، گڑھا کھودا اور بانس کی مدد سے اس گڑھے میں اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈال دیا گیا. اس کی بیوی جمیل یہ مستقل تنگ کرتی تھی، اور اس کی ڈیتھ بھی اسی طرح ہوئی کہ لکڑیاں لے کر آ رہی تھی، رسی کھلی، پھندا ٹھوکر لگی، رسی کھلی، پھندا لگا، اس کی گردن میں پھندا لگا، وہ مر گئی. میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ یار ابو لہب کی ہی فیملی کو آخر کیوں اتنا عبرت بنائی. تو اس میں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. میری نظر میں ایک وجہ یہ ہے کہ ابو لہب ایک تو چچا تھا سگا، اور ویری نیکسٹ نیبر تھا یہ، یعنی کہ ایک دیوار کا فاصلہ تھا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے گھر کے درمیان. صحیح. اس کی بیوی، اور یہ ابو لہب تو خود بھی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، لیکن بیوی بھی گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتی تھی کہ نکلیں تو پریشانی ہو. پھر وہ کچرا اٹھا کے، دیواریں چھوٹی ہوتی ہوں گی، کچرا اٹھا کے برابر میں پھینک دیتی تھی، تو وہ ہانڈی پہ آ کے گر جاتا تھا، ساری کھانا خراب ہو جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی کرتی تھی، بہت تنگ کرتی. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جتنا انہوں نے تنگ کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عبرت بنا دیا، ان کی پوری فیملی کو. صحیح. اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بعد میں آتی ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا کتنا مطلب خیال کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. تو لہٰذا میں اپنے سامعین، ناظرین سب سے کہتا ہوں کہ خدا را جمیل نہ بنے. آج کا ابو لہب اور آج کی جمیل ہر وہ شخص اور ہر وہ عورت ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے. صحیح. ہر وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے گاڑی دھوتا ہے، اور اس کا پانی سارا برابر والوں کے گھروں کے سامنے سے گزرتا ہوا جاتا ہے، اور سب تکلیف میں آتے ہیں. ہر وہ شخص جمیل ہے کہ جن کے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہوتا ہے، جن کے گھر پہ بڑی اونچی آواز میں ڈیگ لگے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، ربیع اول کے موقع پہ نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، محرم کے موقع پر نوحے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں پتہ ہے کہ کون برابر میں، کس کے گھر میں کون بیمار ہے، کس کی نیند پوری نہیں ہو رہی. تو خدا را ابو لہب اور جمیل نہ بنے. ہر شخص کو اس سے بچنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جی، قیدیوں کے ساتھ 70 قیدی تھے، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کیا کیا جائے. صدیق اکبر نے کہا کہ ابھی ہمیں چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پسند آئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہر قیدیوں کو ہم قتل کریں گے، 70 کے 70 قیدیوں کو، اور ایسے نہیں بلکہ ہر شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا. مطلب بہت مشکل کام تھا. جسٹ امیجن، رشتہ داروں میں خود حضرت عمر کے ماموں موجود تھے، صدیق اکبر کے رشتہ دار موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد موجود تھے ابو العاص. تو لیکن حضرت عمر کی رائے تھی. مصعب بن عمیر کے بھائی موجود تھے، لیکن حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے ان کو مارے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو پسند کیا. تو اس پر قرآن کا فیصلہ آ گیا کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ. صحیح. نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو فدیہ لے کے اس طرح چھوڑ دے. صحیح. تو یہ فیصلہ ہوا. اچھا، اس میں بھی مختلف کیٹیگریز تھی. ایک تو حضرت عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی میں تھے، چچا، سگے چچا قیدی میں موجود تھے، پریشر میں، دباؤ میں آئے تھے بدر میں، تو وہ بھی قیدی بن گئے تھے. وہ موجود تھا، ابو العاص موجود تھا. بلکہ یہ آتا ہے کہ جب قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر گرفتار کیا گیا تو رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں سکے، کیونکہ عباس کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں چچا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو. تو فی قیدی کی رہائی کے بدلے 100 اونٹ مقرر ہوئے تھے. 100 اونٹ بڑی بات ہوتی ہے جی. تو 70 کے حساب سے آپ 100 لگا لیں، لیکن سب کے 100 اونٹ نہیں لیے. ایک اونٹ کی قیمت اس وقت 40 درہم تھی. صحیح. تو اور 100 اونٹ مقرر ہوئے تھے. بعض پڑھے لکھے قیدیوں نے 10 مسلمان افراد کو پڑھا کے اپنی یہ سزا سمجھ لیں پوری کر لی. صحیح. بعض کو ایکسچینج آف قیدیوں کا کے حوالے سے بعض چھوٹ گئے. 2 افراد کو میں نے بتایا کہ نظر بن حارث سمیت ان کو مار ہی دیا. صحیح. تو اس طرح کے مختلف لوگوں کو، کچھ کو ویسی نرمی سے چھوڑ دیا. صحیح. ابو العاص کا جو معاملہ وہ تو بڑا ہارٹ ٹچنگ ہے. آپ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت آیا، مال غنیمت کی تقسیم ہو گئی، اس کے بعد جب قیدیوں کے فدیہ آئے جی، تو ظاہر سی بات ہے قیدیوں نے کہا ہوگا کہ اپنے رشتہ داروں سے کہ بھائی فدیہ بھیجیں. تب العاص کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
یہ مکہ میں تھیں، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. صاحبزادی تھی، تو انہوں نے اپنا ہار بھجوا دیا. تو جب وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو پہچان گئے، آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، جو انہوں نے شادی کے موقع پر اپنی بڑی بیٹی کو گفٹ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اس ہار کو واپس کر دو اور ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دو، اور اس شرط پہ ابو العاص کو چھوڑا کہ آپ مکہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے بیوی کو اجازت دے دیں گے کہ وہ ہجرت کر کے آ جائے. صحیح. تو پھر اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا. صحیح. اور ابو العاص پھر بعد میں مسلمان بھی. ابو العاص فوری تو نہیں ہوئے، بیوی کو انہوں نے اجازت دے دی، وہ بیوی آ گئی، حضرت زینب یہاں پہ نہیں. پھر ابو العاص ایک اور مارکے میں گرفتار ہو کر آ گئے. صحیح. تو پھر ان کی پناہ میں آ گئے زینب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا. صحیح. زینب نے فجر کے وقت اعلان کیا کہ اس کو میں نے پناہ دے دی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لیا ابو العاص نے کہ میں جو بھی میرا سامان ہے میرے پاس تجارت کا، وہ میں جاؤں پہلے واپس کر کے آؤں. پھر واپس گئے مکہ، سارا سامان دے دلا کر پھر واپس مدینہ آئے، اور 1 سال دونوں ساتھ رہے ہیں غالباً. تو پہلے زینب کا انتقال ہوا، پھر ابو العاص کا بھی 1 آدھ سال بعد انتقال ہو گیا. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بات کی، اور تقریباً بہت مفصل جو ہے اس پہ گفتگو ہوئی. اور اس میں جو 2 باتیں، ایک تو ابو العاص کا جو بار بار ایک چیز آ رہی ہے کہ عہد کے بڑے پابند تھے، کہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں لیکن بیوی کو آپ نے اجازت دے دینی ہے کہ آپ نے واپس آنا ہے. تو ایک جو ایفائے عہد ہے یہ یعنی ایک بہت وہ ہے، تو چلے جاتے کون پوچھ رہے گا، دیکھا جائے گا. لیکن پھر بھی انہوں نے اس عہد کا، اور اس میں دیکھیں مسلمان اور غیر مسلم کی وہ نہیں ہے، مسلمان بھی کر رہا تھا، غیر مسلم بھی جو ہے وہ کر رہے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے جو ہے وہ اسی طرح سے پروان چڑھتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنوں کی جو تکلیف ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کر دیا کہ رسیاں ڈھیلی کر دیں، تو کچھ تو تھا اس رشتے کے اندر. تو لیکن جب یہ تمام رشتے میدانی جنگ میں عملی طور پر سامنے آ جاتے ہیں تو پھر جواب وہی ہوتا ہے جو صدیق اکبر نے دیا تھا کہ کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. لیکن امن میں بالکل ایک الگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو ان 2 صورتوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی تھی. سامعین کرام، آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2. اس پروگرام کی آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.